السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 280واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، پرسوں کے دن میں اے بی پی نیوز کے اوپر ایک خبر دیکھ رہا تھا۔ ہماری بیچاری ایک مسلمان بہن جس کا نام عمرانہ ہے، وہ ایک ہاسپٹل کے سامنے اپنے بچے کی میت کو لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس میں صرف 1000 روپیے تھے، اور کوئی بھی ایمبولینس والا، پرائیویٹ گاڑی والا 1000 روپیے میں اس کی بچے کی میت کو گھر پہ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، اور وہ بیچاری تقریباً 10 سے 12 گھنٹے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی نے میڈیا والوں کو فون کیا تو پھر نیوز چینل والے وہاں پہ پہنچے۔ ایک خبر تو یہ میں نے دیکھا، اور یہ خبر ہونے کے تقریباً 5-10 منٹ کے بعد میں اسی اے بی پی نیوز کے اوپر ایک دوسری خبر انہوں نے دکھائی۔ ایک شہر جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی تقریباً 70% ہے، وہاں پہ ایک مسلمان دولہے نے اپنی بارات میں 10 کروڑ روپئے لوٹا دیے۔ اب وہ جو فضول خرچی کرنے والا شیطان تھا، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے جو ہے رنڈیاں ناچ رہی ہے برہنہ کپڑوں کے اندر، اور پیچھے پیچھے اس کی بارات چل رہی ہے۔ اس کے آنکھ کے اوپر 50,000 روپئے کا سہرا، اور اس کے سر کے اوپر 1,000 روپئے کی نوٹ کی جو گڈیاں ہوتی ہے، وہ گڈیوں کو کھول کے نچھاور کیا جانے لگا، اور وہ 1000 کی نوٹیں روڈ پہ، راستوں پہ پھیلنے لگی۔ لوگ شادیوں کے اندر جو غیر ایمان والے ہیں وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ ہمارے مسلمان جو صاحب تھے، انہوں نے سوچا کہ میں کیوں ان سے پیچھے رہوں، انہوں نے بندوقوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ ہماری شادی میں پٹاخے نہیں بجیں گے، بندوقیں چلیں گی بولے، اور بندوقوں سے ہوا کے اندر فائرنگ کی جانے لگی۔ نیوز والے بتانے لگے کہ اس شادی کے اوپر 10 کروڑ روپئے سے زیادہ کا خرچ ہوا۔ دونوں خبریں، ایک طرف ایک مسلمان بہن ہے جس کے پاس میں 1000 روپئے سے زیادہ پیسے نہیں، جو کچھ بھی تھا وہ ساری کی ساری پونجی اپنے بچے کے علاج میں آلریڈی لگا چکی، اور دوسری طرف ایک مسلمان جو 10 کروڑ سے زیادہ اپنے شادی میں اڑا رہا ہے۔ ایک ہی ملک یعنی ہندوستان کی یہ خبر ہے۔ یہ دونوں خبروں نے ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی، جو 40 کروڑ مسلمان اس ملک میں بستے ہیں، ان کی حقیقی تصویر کو واضح کر دیا کہ یہ ملک ایک طرف تو مسلمان ایسی ذبح حالی میں، بے کسی میں، فاقہ کشی میں، ایسی زندگی، فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اسی ملک میں دوسری طرف ایسے بھی مسلمان ہیں جو شادیوں میں 10-10 کروڑ روپئے اڑا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے لیے رونے کی بات ہے، یہ ہمارے لیے عبرت کی بات ہے۔ بتاؤ، اگر ایسے 10-10 کروڑ روپئے فضول خرچی کرنے والے مسلمان رہیں گے، اللہ کی ایسے بستیوں پہ کہاں سے رحمت آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بدترین جو خرچ ہے وہ ہے جو شادیوں کے اندر خرچ کیا جائے، اور دوسرے حدیث میں فرمایا سب سے برکت والی شادی وہ ہے جس کے اندر کم سے کم خرچہ ہو، اور بدترین شادی وہ ہے جس میں فضول خرچی کی جائے۔ جس شادی کو اللہ کے نبی نے بدترین شادی کہا ہو، میں نے امید کر سکتا ہوں کہ ایسی شادی مہینہ بھر بھی، یا 2 مہینے یا 3 مہینے بھی ٹکیں گی، یا ایسے شادی میں برکت ہوں گی، یا ان کی نسل سے پیدا ہونے والی نیک صالح اولاد ہوں گی۔ امید یہی کی جا سکتی ہے کہ شیطان کے پیٹ سے ابلیس ہی پیدا ہوگا، جو بڑا ہونے کے بعد اس کو لاتوں سے اور جوتوں سے اچھی طرح سے جو ہے اس کی مستی نکالیں گا۔ محترم بزرگوں، ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے، یہ کسی ایک شہر کا معاملہ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے ہر گھر، ہر بستی، ہر اس محلے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس میں اگر ذرا سا پیسہ زیادہ آ جائے تو ہم اس کو اس طریقے سے فضول خرچیوں میں برباد کرتے ہیں۔ آج مسلمان، کس منہ سے مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر غریب اور فقیر کہا جاتا ہے؟ اگر ایسی خبریں مسلمانوں کی آئیں گی کہ جہاں پہ 10-10 کروڑ روپئے مسلمان اڑانے والے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ آپ کس منہ سے یہاں کے مسلمانوں کو غریب اور مفلس کہتے ہو؟ کتنی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔
آج ہمارے بہت سارے نیوز پیپر میں لکھنے والے لکھتے ہیں بولے ہندوستان سے مسلمانوں کی حکومتیں کیوں چلی گئی، اور بہت سارے مقالہ نگار اور بہت سے تقریر کرنے والے کہتے ہیں کہ بولے اب ہندوستان میں واپس مسلمانوں کی حکومت کب آئیں گی۔ ابھی ایسے فضول خرچی کرنے والے شیطان جو ہوں گے، جو ایسے سوروں کی طرح سے مستی میں آ کر پیسہ لوٹانے والے ہوں گے، ایسے لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ قیامت تک بھی یہاں پر مسلمان اپنے ورچسو کو ثابت نہیں کر سکتے۔ صاف بات ہے، ہماری اسی مستی کی وجہ سے آپ دیکھو نا، جہاں پہ اگر ہماری مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوں گی، آپ کو سب سے زیادہ دادا، سب سے زیادہ بھائی، سب سے زیادہ غیر قانونی کام کرنے والے، سب سے زیادہ آوارہ اور بیکار لوگ اسی علاقے کے اندر ملیں گے۔ وہاں کی ہوٹلیں آپ کو بھری ہوئی ملیں گی، وہاں کے چبوترے آپ کو بھرے ہوئے ملیں گے۔ کیوں؟ کام دھندا نہیں ہے، کسی کی سنیں گے نہیں، مانیں گے نہیں، ان کو لگے گا اپنا ایریا ہے۔ اب اپنا ایریا ہے تو اپنے ایریا کے نام پر میں نے دیکھا ہوں بعض جگہوں پہ لوگ ٹریفک پولیس والے کی بھی نہیں سنتے، وہ بیچارہ روڈ کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور آپ کو روک رہا ہے تو لوگ رکنے کو تیار نہیں۔ ہمارے میاں بھائی اسپیڈ کے اندر گاڑی لے کے نکل رہے ہیں، ان کو معلوم ہے اپنا علاقہ ہے، کیا کریں گا بولے روک کے۔ تو جو مسلمان اپنا ایک چھوٹا سا ایریا نہیں سنبھال سکتے، ایسوں کو اللہ اتنے بڑے ملک کی حکومت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ نے حکومتیں تو ان کو دی تھی جو ہمارے باپ دادا تھے، حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، ایسے تقوی والے تھے کہ پوری زندگی میں تہجد کبھی قضا نہیں کی، عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں کی، تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہیں کی، نامحرم کو کبھی دیکھا نہیں۔ ایسے جب لوگ آئے، اللہ نے ان کو 60 اور 70 سال کی سلطنتیں عطا کی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جنہوں نے کبھی 1 روپیہ بھی حکومت کے خزانے کا نہیں خرچ کیا، اپنے گھر میں ٹوپی بنا کے بیچتے تھے اور اسی سے گھر کا خرچہ چلاتے تھے، ایسے لوگوں کو اللہ نے 50 سال کی حکومتیں عطا کی۔ ہمارے زمانے میں تو ہم نے ایک بار کسی کو ووٹ دے دیے اور اس کی جب مستی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد میں دل نہیں کرتا اس کو دوسری مرتبہ ووٹ دینے کے لیے، تو ہم 5 سال سے زیادہ کسی کو موقع دینا نہیں چاہتے۔ تو 50 سال کی حکومتیں اللہ آج کے زمانے میں کیسے دے سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے، ان میں وہ صفات بھی تھی نظام کو اور حکومت کو چلانے کی، اس لیے 50 سال انہوں نے حکومتیں چلائی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے خود کے ایریے کو نہیں سنبھال سکتے، پیسہ زیادہ آئیں گا۔ آپ دیکھو مسلمانوں کے ایریوں میں آپ کو سب سے زیادہ نابالغ بچے موٹر سائیکلیں چلاتے ہوئے ملیں گے۔ کائی کی مستی ہے بھائی؟ پیسے کی مستی ہے۔ باپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو گیا، بیٹے کو 2 لاکھ 2.5 لاکھ کی بائک دلا کے دے دیے، اب وہ بغیر پکے ہوا انڈا جو ہے وہ اس کو بھگا رہا ہے، گلیوں کے اندر راستوں پہ ٹھوک رہا ہے، اس کی گاڑی کو اس کی گاڑی کو، کبھی بچوں کو کبھی مستورات کو۔ اور کوئی شریف آدمی اس کو سمجھانے گئے تو مستی میں آ کے اس کے آنکھ پہ آنے کے لیے تیار۔ کیوں؟ معلوم ہے باپ کے حرام کمائی کا پیچھے سے بیک اپ ہے بول کے۔ کیا ہوں گا زیادہ سے زیادہ، کہیں جانے آنے کی بھی ضرورت پڑی تو میرے باپ کے پاس کمی تھوڑی ہے۔ یہ مستی کہاں سے آئی؟ یہ پیسے کی وجہ سے آئی۔ وہ بغیر پکے ہوئے انڈے، وہ کچے باریک باریک، ان کو ماں باپ نے 10,000 15,000 20,000 کے موبائل ابھی سے دلا کے دے دیے۔ کائی کی مستی ہے؟ پیسوں کی مستی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی آج میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ مستی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ اللہ نے ہم کو حکومتیں اس لیے نہیں عطا کی، ہم نہیں سنبھال سکتے اس کو۔ بس آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ، یہی درخواست کروں گا خدا کے واسطے، اللہ نے اگر مال دولت دیا ہے، بری چیز نہیں ہے، اس کا کمانا بھی برا نہیں ہے، حلال طریقے سے آپ کمائیے، اس کے حقوق ادا کیجئے، زکوٰۃ ادا کیجئے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیجئے، وہی مال آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ صحابہ اکرام کی بڑی بڑی تجارتیں تھیں، مگر ہمارا معاملہ یہ ہو جاتا ہے، ہمارے گھر میں بیٹے کے برتھ ڈے میں 2 لاکھ روپئے خرچہ ہو رہے ہیں اور بازو میں ہمارے پڑوسی کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہوا ہے۔ یہ کا انسان پنا ہے ہمارا؟ ہم اپنی جورو کے ساتھ میرج اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں بازو میں پڑوسی کے گھر میں 2 3 دن سے اس کے بچے بھوک میں بلک رہے ہیں۔ یہ کا انسان پنا ہے ہمارا؟ ہمارے گھر کے اندر شادیوں میں اس طریقے سے 10 کروڑ روپئے، یہ کتنے مستی کی بات ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے ایسے لوگ
جو قرآن حدیث ہونے کے باوجود اللہ کے زمین کے اوپر ایسے فتنہ فساد کرے اور اس طریقے کی حرکتیں کرے، خدا نہ کرے کہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، زمین پھٹ کے ان کو نیچے نگل لے، اور ایسی مسلمانوں کی بستیاں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہونے کے باوجود اللہ کے حکموں کو کھلے عام توڑا جا رہا ہے، کہیں وہ زمینوں پہ زلزلے نہ آنے لگے۔ اللہ اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائی۔ اس لیے محترم بزرگوں، آخر میں یہی دعا کروں گا، اے اللہ ہم تمام کو اگر تو نے مال عطا کیا ہے تو صحیح ڈھنگ سے اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مال کی وجہ سے شیطان بننے سے ہم تمام کی حفاظت فرما، اور اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔